الرحمن الرحیم۔ باپ اور دادا کا حصہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ باپ کے تین حصے ہوتے ہیں، تین حالتیں ہوتی ہیں: سدس، سدس مع الاسبہ اور محض اسبہ، ٹھیک ہے۔ باپ کے ساتھ بیٹا بیٹی ہو تو سدس ملے گا محض، اور بیٹا باپ کے ساتھ بیٹا یا پوتا ہو، بیٹا یا پوتا ہو تو باپ کو محض سدس ملے گا، اور اگر باپ کے ساتھ بیٹی یا پوتی ہو، بیٹا اور پوتا نہ ہو، تو باپ کو سدس بھی ملے گا اور وہ اسباب بھی بنے گا، باقی سب بچے گا تو لے لے گا۔ اور اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی نہ ہو تو باپ محض اسباب بنے گا، متعین اس کا حصہ نہ ہوگا۔ دادا کی تینوں یہی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دادا کو باپ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ملے گا، یعنی میت کا باپ موجود ہے تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا، اور دادا موجود ہے تو پردادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب تک واسطہ موجود ہوگا اس کے اوپر والے کو یا اس کے نیچے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے تیسرا جو صاحب فرض ہے وہ شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر کی دو حالتیں ہیں، پہلا ہے ربو، چوتھا حصہ۔ کب ملتا ہے شوہر کو چوتھا حصہ؟ شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا جبکہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی ہو، میں شوہر کی اولاد ہو تو ان اولاد میں سے جو بھی ہو تو کیا ہے، شوہر کو ربو چوتھا حصہ ملے گا۔ میت کی اولاد ہو، نصف آدھا حصہ۔ شوہر کو آدھا مال ملے گا جبکہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو۔ تو میت کی اگر اولاد نہیں ہے بالکل بھی، جو عورت فوت ہوئی ہے، زوجہ جو فوت ہوئی ہے، تو شوہر کو کیا ہے، زوجہ کے مال میں سے نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ یہ ہو گئے تین، انشاءاللہ جی بعد میں عرض کرتا ہوں ریکارڈنگ میں۔ ہاں، چوتھا اور پانچواں، اخیافی بھائی اور اخیافی بہن، کیونکہ یہ دونوں ساتھ میں ہیں اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں ان کے حصے۔ تو دونوں کی تین تین حالتیں ہیں، اخیافی بھائی اور اخیافی بھائی یعنی ماں جایا بھائی، بھائی بہن، ٹھیک ہے، جس کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہے۔ تو اخیافی بھائی بہن محجوب ہوں گے، یعنی ان کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی میں سے کوئی ہو۔ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی میں سے کوئی بھی ہوگا، اخیافی بھائی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری صورت ہے سدس، چھٹا حصہ ملے گا، کب؟ جبکہ صرف ایک ہی اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہو، یعنی پہلی صورت نہیں ہے، باپ، دادا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی نہیں ہے اور ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہے، تو کیا ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، سلس، یعنی ان کو تہائی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ ایک سے زائد ہو، جب اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو ان کو تہائی حصہ ملے گا، خواہ سب اخیافی بھائی ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو یہی ثلث ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ یعنی دو اخیافی بھائی ہوں، دو اخیافی بہن ہوں، یا ایک اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن ہے، یعنی مکس ہیں، تب بھی کیا ہے، سب ہیں، ان سب کو ایک ثلث ملے گا اور یہ ثلث برابر برابر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ بیوی کا حصہ، بیوی کی دو حالتیں ہیں، بیویاں ایک سے زائد ہوں تو یہی سمن یا ربو ان میں برابر تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی دو حصے اس کے بنیں گے، سمن یا ربو۔ سمن کب ملے گا بیوی کو؟ یعنی بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا جبکہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ہو، یعنی اولاد ہوگی میت کی تو بیوی کو کیا ہے، سمن آٹھواں حصہ ملے گا۔ ربو چوتھا حصہ، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا جبکہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ مائک بند فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ، دادا، شوہر، اچافی بھائی، اچافی بہن، بیوی، ان چھ کا حالتیں اور ان کے حصے ہم پڑھ چکے۔ ہم جو ساتویں جو صاحب جو فرائض، اصحاب فرائض میں سے جو ساتویں ہے وہ بیٹی ہے۔ بیٹی کی تین حالتیں ہیں، دیکھیے پہلی حالت ہے اسبا،
اسباب الغیر، اسباب الغیر مانے دوسرے کی وجہ سے جو اسباب بنتی ہے، یعنی بیٹی کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوگا جبکہ بیٹا ہو۔ اس صورت میں اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر تقسیم ہوگا، یعنی بیٹا اگر بیٹی کے ساتھ ہو، میت کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، تو بیٹی کو بیٹا کیا بنا دے گا؟ اسبا بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ بیٹے کو دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ملے گا اور بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا، یہ اسبا کے طور پر لے لیں گے۔ یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا ہے نصف، آدھا حصہ۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کو نصف ملے گا، کب؟ بیٹی کو آدھا مال ملے گا جب بیٹی سے ایک ہو اور بیٹا نہ ہو۔ اور سدسان یعنی دو سدس، بیٹی کو دو تہائی ملیں گے جبکہ بیٹیاں ایک سے زائد ہوں اور بیٹا نہ ہو۔ تو بیٹیوں کے یہ تین ہیں، ایک تو وہ اسباب بالغیر بنتی ہے، دوسرے کی وجہ سے اسباب بنتی ہے، دوسرا نصف ہے اور تیسرا سدسان ہے۔ اب دیکھیے پوتی، پوتی کی 7 حالتیں ہیں، اس میں پوتی، پرپوتی، شکر پوتی، لکڑ پوتی، نیچے تک سب داخل ہوں گی، جتنی بھی پوتیاں ہیں وہ سب ہوں گی۔ محجوب، پہلی حالت ہے محجوب، یعنی پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، کب؟ جبکہ بیٹا یا اوپر کے درجے میں پوتا ہو، یعنی اگر میت کا بیٹا ہے یا اوپر کے درجے میں پوتا ہے تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ مثلا بیٹا اور پوتی ہوں، یعنی میت نے ایک بیٹا چھوڑا ہے ایک پوتی چھوڑی ہے، تو اب پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹا اسبا ہے سب لے جائے گا۔ یا پھر کیا ہے؟ پوتا اور پر پوتی ہے، میت نے ایک پوتا چھوڑا ہے ایک پر پوتی چھوڑی ہے، تو جو کہ اوپر ہے پر پوتا ہے اور یہ نیچے ہے پر پوتی ہے، اس وجہ سے پر پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ان صورتوں میں پوتی یا پر پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پہلی صورت ہے محجوب کی۔ دوسری ہے کہ پوتی اسباب الغیر بنے گی، یعنی دوسرے کی وجہ سے یہ اسباب بنے گی۔ کیسے؟ یعنی پوتی کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوگا جبکہ اسی کے درجے میں پوتا بھی ہو، پوتی پوتا دونوں ساتھ میں ہیں، تو اب پوتی کو کوئی مقرر حصہ نہیں ملے گا بلکہ پوتا اس کو اسبا بنا دے گا۔ جیسے پوتی اور پوتا ہے، ٹھیک ہے، میت نے ایک پوتی چھوڑی ہے ایک پوتا چھوڑا ہے، تو دونوں اسبا ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین کی تحت تقسیم ہو جائے گا۔ یا پر پوتی اور پر پوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پوتی یا پر پوتی اسباب غیر بنے گی۔ تیسری صورت بھی اسباب الغیر کی ہے، یہ کب ہوگا؟ یعنی یہ دو صورتیں نہیں ہیں تو یہ تیسری کب ہوگی؟ پوتی کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے جبکہ دو بیٹیاں، ٹھیک ہے، یعنی میت کی دو بیٹیاں یا اوپر کے درجے میں دو پوتیاں یا ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو تو نیچے کے درجے میں پوتا ہو۔ یعنی دیکھیے کیسی صورت ہے، مثال کے طور پر میت نے دو بیٹیاں چھوڑی ہیں اور میت نے دو بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ایک پوتی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کے جو پوتی پر اس کا کیا ہے؟ میت کا پر پوتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو پر پوتا اور پوتی ہے وہ کیا ہے؟ اسبا بن جائیں گے اور دو جو بیٹیاں ہیں ان کو دو سلوس مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور یا اوپر کے درجے میں دو پوتیاں، تو دو یہ دو بیٹیاں تھی اسی طرح دو پوتیاں ہوں، ٹھیک ہے، تو بھی یہی صورت ہوگی۔ یا پھر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو، یعنی میت نے ایک بیٹی چھوڑی ہے ایک پوتی چھوڑی ہے، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا، ٹھیک ہے، پوتی کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ ہوں، لیکن کیا ہے؟ اور نیچے کے درجے میں پوتا ہو، تو نیچے کے درجے میں جب پوتا ہوگا تو پوتی کو کیا بنا دے گا؟ اسبا بنا دے گا۔ پھر محجوب، اس کے بعد پھر چوتھی صورت ہے محجوب کی، یعنی پوتی کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ دو بیٹیاں یا اوپر کے درجے میں دو پوتیاں یا ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو لیکن نیچے کے درجے میں کوئی پوتا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اوپر والی صورت میں پوتا ہو تو اسبا بن جائے گی اور پوتا نیچے نہیں ہے تو اوپر والی صورتوں میں سب میں کیا ہے؟ یہ نہیں، جیسے دو بیٹیاں ہیں اور ایک پوتی ہے، ٹھیک ہے، نیچے پوتا نہیں ہے یا اس کے ساتھ پوتا نہیں ہے
تو اب کیا ہے، بیٹی محجوب پوتی محجوب ہو جائے گی، صرف دو بیٹیوں کو دو ثلث ملے گا۔ پانچواں ہے سدس، چھٹا حصہ۔ پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا جبکہ ایک بیٹی یا اوپر درجے میں ایک پوتی ہو۔ جیسے میت نے ایک بیٹی چھوڑی، ایک پوتی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹی آدھا لے لے گی اور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں پہ جیسے میت نے ایک پوتی چھوڑی ہے اور ایک پر پوتی چھوڑی ہے، تو پوتی کو آدھا حصہ ملے گا اور پر پوتی کو کیا ہے، چھٹا حصہ ملے گا، آدھا۔ پوتی کو آدھا مال ملے گا جبکہ پوتی ایک ہو۔ پوتی ایک ہے اور اوپر کی کوئی بھی صورت نہیں ہے تو پوتی آدھا مال لے لے گی۔ اور سلوسان، پوتی کو دو تہائی ملے گا جبکہ پوتیاں ایک سے زائد ہوں اور یہ اوپر والی صورت نہ ہوں۔